قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہے۔ سورہ نور کی جو آیات احکام ہیں ان میں سے ابتدائی آیات پر ہم نے پچھلے پروگرام میں جو نشر ہوا تھا اس میں گفتگو کی تھی، اور آج اللہ نے چاہا تو 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک دو اہم موضوعات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو معاشرے کے جو جتنے بھی حصے ہیں، سارے کے سارے حصے ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اس کے ساتھ خود کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ سوال پوچھتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی رہتی ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو قرآن پاک نے زندگی کے جو بھی شعبہ جات ہیں تمام کا احاطہ کیا ہے۔ جہاں ہم عبادت کے متعلق قرآن پاک سے علم حاصل کرتے ہیں، عبادت کون سی ہیں، کیا ہیں، کس طرح ادا ہوں گی، اسی طریقے سے لین دین کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم شرم و حیا کے معاملات کہیں گے۔ شرم و حیا کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو بے حیائی سامنے آتی ہے، کوئی بڑی غلطی اور کوتاہی سامنے آتی ہے، تو معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی غلطیاں سامنے آئیں تو ایک قاضی اسلام کیا کرے گا، اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اور اسلام کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ اس کے حوالے سے کس چیز پر عمل کرے گا۔ قرآن پاک نے اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بنیادی طور پر تو 3 اہم موضوعات ہیں جو شرم و حیا کے جو معاملات ہیں اس کے تعلق سے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے خاص زنا کا معاملہ، کہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے اس طریقے پر کہ جو طریقہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، کنوارے کے لیے سزا کیا ہے اور شادی شدہ کے لیے سزا کیا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے، اس سے گواہ مانگے جائیں گے، وہی گواہ کہ جو اگر ثابت ہو جائیں تو زنا کی حد جاری ہو جاتی ہے، اس کیٹیگری کے ان شرائط کے گواہ مانگے جائیں گے۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس پر حد قذف جاری کی جائے گی، 80 کوڑے اس کی پیٹھ پر مارے جائیں گے کہ تم نے ایک پارسا عورت پر تہمت لگائی ہے اور تم جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہے، تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس طریقہ کار کو دیکھیے، یہ جو طریقہ کار ہے بنیادی طور پر اس کے اندر سد ذرائع ہے، یعنی یہ جو ساری گفتگو ہماری ابھی ہو رہی ہے یا اس کے بعد ہوگی اگلے موضوع پر، اس کا تعلق خالصتاً جسٹس سسٹم سے ہے، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، گلی محلوں کی پنچایتوں سے نہیں ہے۔ قاضی اسلام جو ہے وہ گواہی طلب کرے گا، قاضی اسلام جو ہے وہ سزا کو جاری کرے گا، اور یہ حد قذف لگانے والا یہ اگر سمجھے گا کہ بھئی اس کے پاس تو گواہ نہیں ہے اور یہ چلا گیا تہمت لگانے کے لیے، تو اس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، الٹا اس پر جو نا کوڑے برسائے جائیں گے، تو یہ شخص کبھی بھی کسی پارسا عورت پر تہمت نہیں لگائے گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی فعل کا واقع ہونا، مثال کے طور پر کوئی شخص قتل ہو گیا، اب قتل سے کوئی انکار نہیں، قتل تو نظر آتا ہے، لیکن دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس قتل کے اندر ملزم کا ثابت کرنا، قاتل کو ثابت کرنا، کس نے قتل کیا ہے۔ تو ہر موقع پر قاتل پکڑا جائے ضروری نہیں ہے۔ دنیا کی جو عدالت ہے
تو دنیا کے لیے ہے نا، لیکن ایک نظام آخرت میں قائم ہوگا، جسٹس کا نظام، عدل کا نظام، یعنی سزا دی جائے گی۔ مجرموں کے لیے آخرت بھی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں اس کے لیے جو ہے انہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ تو بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس میں حق العبد کا معاملہ نہیں ہوتا، بندہ اگر صرف توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، آخرت میں پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں حق العبد کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آخرت میں بھی پکڑ ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس نے توبہ کر لی ہو لیکن صاحب حق سے معافی نہ مانگی ہو۔ تو یوں ان موضوعات پر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو موضوعات ہیں اس کا تعلق انفرادی حیثیت سے نہیں ہے، یہ سزا جاری کرنا عام آدمی کا کام نہیں ہے، قاضی اسلام کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہلے جو مراحل ہیں، جو نظام دین اسلام نے قائم کیا، اس نظام کا ایک مقصد یہ ہے کہ کسی کے گناہ پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے تو پردہ ڈالا جائے۔ جب اس کے پاس گواہ نہیں ہوں گے تو الزام نہیں لگائے گا، الزام نہیں لگائے گا تو کسی کا اگر گناہ ہوا ہے اس پر اگر پردہ ہو سکتا ہے تو پردہ پڑا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، آخرت کی سزا اپنی تفصیل کے مطابق ہے۔ جہاں کل اب تلف نہیں ہوا وہاں توبہ سے معافی ہوگی، جہاں کل اب تلف ہوا ہے وہاں محض توبہ سے بھی معافی نہیں ہے، صاحب حق سے معافی ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، پھر ان کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ چلیں میں پڑھتا ہوں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پارسا عورتوں کو عیب لگائیں اور اس کے بعد 4 گواہ لے کر نہ آئیں، وہ 4 گواہ بھی اس درجے کے کہ جو اوصاف جو ہیں کتب فقہ میں منقول ہیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی ان لوگوں کی گواہی اب قبول نہیں ہوگی۔ جس پر حد قذف جاری ہو گئی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، توبہ کر لے، اللہ کے ہاں توبہ مقبول ہے، سزا تو اس نے پا لی، لیکن اس توبہ کے بعد بھی قرآن نے اعلان کر دیا کہ اس کی گواہی کبھی معتبر نہیں ہوگی۔ اب یہ جو قضا کے معاملات ہیں ان میں گواہ نہیں بن سکتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ فسق کی مہر ان لوگوں پر پڑ چکی ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے سے وہ گناہ تو معاف ہو جائے گا کہ جو انہوں نے حق اللہ کے تلف کرنے سے کیا، لیکن گواہی کے بارے میں جو اعلان ہو چکا وہ ہو چکا، اب یہ مردود الشہادہ ہو چکے ہیں، کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب کسی عورت پر تہمت لگائی جائے گی اور وہ اگر قاضی کے پاس آ کر دعویٰ کرتی ہے کہ جناب مجھ پر کسی شخص نے تہمت لگائی ہے، تو اب قاضی اس شخص کو طلب کرے گا، طلب کرنے کے بعد اس سے گواہ مانگے گا، 4 گواہ ان اوصاف کے حامل اگر نہ پائے گئے تو پھر اس شخص پر حد قذف جاری کی جائے گی، اور یہ حد قذف جو ہے وہ قاضی جاری کرے گا۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قاضی جو ہے وہ تعزیر سے کام لے گا، مثال کے طور پر زنا کی تو تہمت نہیں لگائی تھی بلکہ گالی دی، کہا اے مخنث، اے بددیانت، اے دیوس، سود خور۔ تو ان معاملات میں حد نہیں ہے لیکن تعزیر ہے۔ سزائیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ قرآن نے جن کو خود بیان کر دیا، یہ حدود کہلاتی ہیں، جیسا کہ زنا کی سزا قرآن نے بیان کی، حد قذف قرآن نے بیان کیا، اسی طریقے سے قتل کی سزا ہے۔ 4 طرح کی جو سزائیں ہیں یہ حدود میں شامل ہیں۔ باقی کچھ سزائیں وہ ہیں کہ جو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑی گئی ہیں، انہیں تعزیر کہتے ہیں، جیسا کہ کسی کو قید میں ڈالنا۔ مختلف مواقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جیل کی سزا ہو گئی ہے، تو جیل کی سزا جو ہے یہ قاضی کی ثوابدید پر ہوتی ہے،
اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. قاضی کسی جرم کی کم سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے. مجرم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے جرم کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک عادی مجرم ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں ایک ہی دفعہ کوئی ایسی غلطی کر لی، تو تعزیر کے الگ احکام ہیں، حدود کے الگ احکام ہیں. تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑی تہمت نہیں لگائی، کوئی گالی دی تو گالی کے اندر بھی تعزیر کی گنجائش موجود ہے. اسی طریقے سے کچھ ایسی شرائط بھی ہیں کہ جو زنا کی تہمت لگاتا ہے اس پر قذف جاری نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر وہ غیر مسلم ہے یا وہ غلام ہے تو پھر اس شخص پر بھی تعزیر جاری ہوگی. تو یہ دو مراحل ہیں کہ جس کے تحت یہ سزا جاری کی جائے گی. تو یہ تو حد قذف کے تعلق سے کچھ گفتگو تھی. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، یعنی اسی صورت میں جو اگلی آیات ہیں. یہ ہم نے گفتگو کی آیت نمبر 4 اور 5 پر، اور آیت نمبر 6 سے 10 تک جو ہے اگلا موضوع بیان ہو رہا ہے. وہ جو اگلا موضوع ہے وہ بھی اسی طرح شرم و حیا کے متعلق ایک موضوع ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک موضوع ہے، تھوڑا سا محدود موضوع ہے. اس موضوع کا تعلق ہے شوہر اور بیوی سے. جو حد قذف کا دائرہ تھا تو بڑا وسیع دائرہ تھا، کسی نے بھی کوئی الزام لگایا اور اس سے گواہ مانگے جائیں گے. لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ خود شوہر الزام لگا دیتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر سے بھی یہ کہا جائے کہ 4 گواہ پیش کرو. اب شوہر جو ہے چونکہ خلوت کا ساتھی ہے، لباس سے بھی زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ احوال و واقعات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے بخلاف کسی اجنبی کے. تو اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ خدا نخواستہ شوہر اگر اپنی بیوی کو کسی نازیبہ حرکات، یعنی اب میں نام نہیں لے رہا کھل کر، مخصوص نازیبہ حرکات مراد ہیں، میں دیکھ لے کسی مرد کے ساتھ، تو اب اس کے پاس تو گواہ ہی نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ کیسے رہے گا یہ اس بیوی کے ساتھ؟ کیسے اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کے ساتھ رہے؟ اگر جاتا ہے قاضی کے پاس کہ جناب مجھے یہ شکایت ہے، قاضی کہے گا 4 گواہ لے کر آؤ، گواہ اس کے پاس ہے نہیں، الٹا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر بھی اسی بیوی کے ساتھ رہنا. تو اس معاملے میں قرآن پاک نے الگ سے ایک نظام بیان کیا. اس نظام کا نام ہے لیان. لیان جو لفظ ہے لعنت اسی سے نکلا ہے. اب وہ نظام کیا ہے؟ کچھ شان نزول میں عرض کروں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اگر اپنی عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی والی بات کا اعادہ فرمایا. پھر انہوں نے عرض کی قسم اس ذات کی جس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بے شک میں سچا ہوں، اور خدا ضرور کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا لے گا. تب یہ آیات نازل ہوتی ہیں، آیات لیان جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں. اور ان آیات لیان میں جو پورا ایک نظام بیان ہوا وہ نظام بیان ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فعل تو نہیں دیکھا ہوتا شوہر نے، کچھ ایسا برا دیکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذہن میں ایک وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ چیزوں کی وجہ سے شک بیٹھ جاتا ہے. ایک مشہور شک کیا ہے کہ جب شوہر دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جس خد و خال پر پیدا ہوا ہے، یہ بچہ تو پتہ نہیں کس کے نقشے پر ہے، پتہ نہیں یہ بچہ کہاں سے آ گیا اس خاندان میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض لوگ اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے جو خاندان میں کسی کے نقشے پر نہیں ہوتا، اس کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا گمان کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے گمان
جو غلط گمان ہے یہ جرم ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس جرم کی جو سزا ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک شک لے کر ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک بچہ جنا ہے جو بالکل سیاہ ہے، یعنی حبشے کی طرح ہے، اور مجھے کچھ اچنبھا ہے، کچھ مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے۔ اب ہمارا موضوع تو چل رہا ہے شرم و حیا کے جو معاملات ہیں اس کے متعلق، لیکن اب ایک سائنسی گفتگو بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، آج کے بڑے بڑے سائنسدان حیران ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کی اخبار میں جو آپ معلومات دیتے ہیں ان کے اندر دنیا کی تحقیقات کا سرا چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میرے پاس اونٹ ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ان اونٹوں میں کوئی بھورا اونٹ بھی ہے؟ عرض کیا جی ہاں چند اونٹ جو ہیں وہ بھورے بھی ہیں۔ تو فرمایا یہ سرخ اونٹوں کے درمیان بھورا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ شاید رگ نے کھینچا ہو، یعنی اوپر کی جو نسل ہو آباء و اجداد میں ان اونٹوں کی، اس میں سے کوئی اونٹ جو ہے وہ بھورا ہو، اور اس کے جینس جو منتقل ہوتے 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 یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے بجائے سرخ کے بھورا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ارشاد فرمایا جو یہ شکوہ لے کر آیا تھا کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ میرے ناک نقشے پر نہیں ہے، خاندان کے رنگ پر نہیں ہے، وہ تو بالکل سیاہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو یہاں بھی شاید رگ نے کھینچ لیا ہو۔ اتنی سی بات پر انکار نسب کی اجازت نہ دی۔ دین اسلام حقائق کا نام ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے جو تفہیم فرمائی، جو استدلال فرمایا، جو اس کی تربیت فرمائی، جن دلائل کے ساتھ آپ نے تربیت فرمائی، ان دلائل کا نام حقائق ہے۔ خود اسے بھی اس بات کا اقرار کہ اگر کوئی اونٹ پیدا ہوا ہے، سرخ اونٹوں میں کوئی بھورا اونٹ ہے، تو یہ بھورا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس کے ماں باپ تو دونوں سرخ ہیں۔ تو اوپر کی کسی نسل کا اثر جو ہے وہ یہاں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ بات اس دور کے اندر بھی معروف تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس بات کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ اسی بات کو دلیل کے طور پر بیان فرمایا اور اس کی تفہیم کی، اسے آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم کی اور اسے سمجھایا۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں موروثی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ میں تو نہیں ہے لیکن اس سے اوپر کہیں نہ کہیں سے چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ اور آج کی جو جینیٹکس سائنس ہے اور جو ڈی این اے ریسرچ ہے یہ تو ثابت کرتی، پوری ٹریل نکال لیتی ہے۔ میں ایک سائنسدان سے ملا، میں نے پوچھا آپ کی پی ایچ ڈی کس موضوع پر ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے تقابل کیا ہے ایشین لوگوں کا اور یورپین لوگوں کا، کہ ان کا جو ڈی این اے ہے اوپر جا کے کہاں سے میچ ہو رہا ہے اور ان کے اندر کیا فرق ہے اور کیا اشتراک ہے آپس کے اندر۔ تو آج کی جو ڈی این اے ریسرچ ہے تو اتنی تیز ہو چکی ہے کہ تو پوری ٹریل نکال لیتی ہے، پورا نسب اوپر تک حقائق کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے کہ جناب کس کس طرح کا جو ہے نا وہ۔ اور جب سے ڈی این اے ایجاد ہوئی ہے 1980-90 سے ایجاد ہوئی ہے یہ، اس کے بعد سے تو اور زیادہ ان کے پاس اب سیمپلز جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آئندہ 500 سال اور 1000 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تو ان نمونوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شک پیدا ہوتا ہے، کوئی فعل تو نہیں دیکھا ہوتا لیکن کسی نہ کسی قرینے کی بنیاد پر شک پیدا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس مواقع پر
راستے بند کیے ہیں، شک کے راستے بند کرنے کی تعلیم دی ہے، اور سمجھایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے یہاں اگر کالا بچہ پیدا ہو گیا یا کسی ایسے ناک نقشے کا بچہ پیدا ہو گیا جو ماں باپ کا ناک نقشہ نہیں ہے، خاندان کا ناک نقشہ نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ ناک نقشے کی اہمیت ہے، اور یہ ایک الگ ڈیفرنٹ موضوع ہے کہ جو بچہ اپنی ماں کے نقشے پہ ہوتا ہے یا باپ کے نقشے پر ہوتا ہے، اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ خیر ہمارا موضوع کافی طویل ہے، موضوع رہ جائے گا، ورنہ میں مزید اس موضوع پر گفتگو کرتا۔ تو اب جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں ان صحابی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں جو بارگاہ رسالت میں آئے کہ ان کی زوجہ نے جو ہے انہوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، لیکن دیکھا آنکھوں سے، اور بارگاہ رسالت میں آئے تو حد قذف تک کا حکم آ چکا تھا، لیان کے جو احکام ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد لیان کے احکام نازل ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آیت نمبر 6 کی جو تلاوت اور ترجمہ ہے وہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے۔ اب یہ جو آیت لیان ہے، حقیقت میں جو حد قذف کی سزا ہے یہ اس سے استثناء ہے، اور یہ استثناء صرف اور صرف شوہر کو ہے کہ بھئی 4 گواہ نہیں ہے اس کے پاس، باقی کوئی اور کھڑا ہو کے تہمت لگائے گا تو اسے 4 گواہ قاضی مانگے گا، 4 گواہ نہیں ہے، حد قذف جاری کی جائے گی، 80 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ تو اتنی بڑی بات تو نے کیسے کر دی؟ ایک پارسا عورت کے متعلق مردود الشہادہ ہو جائے گا، کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس سے ایک استثنائی حکم بیان ہوا، شوہر کے حق میں اب ایک جدا گانا حکم ہے، بات وہی ہے، الزام وہی ہے، لیکن گواہ نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر عیب لگائیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے پاس جو ہیں، شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ وہ لبرل لوگ خوب اعتراض کرتے ہیں کہ جناب زنا کے لیے 4 گواہ، اس درجے کے گواہ، اتنے گواہ، تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ فلسفہ تو دیکھیں کتنے حصوں میں یہ جرم جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طرف جرم اور اس کی سزا کا معاملہ ہے، دوسری طرف حد قذف کا معاملہ ہے، تیسری طرف شوہر کا جدا گانا معاملہ ہے۔ جب گواہ نہیں ہے اور شوہر مدعی ہے تو شوہر کے تعلق سے احکام کیا ہیں قرآن کے، یہ تو ذرا سامنے رکھنے چاہیے۔ اب جناب فرمایا گیا لم یکن لہم شہداء، کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، بس خود دیکھا ہے اس نے، کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اب یہ سب سے پہلے تو قاضی کے پاس آئے گا، قاضی جو ہے عورت کو بلوائے گا، اور عورت کہے گی کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس پر لیان کا حکم دیں۔ اب قاضی سے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں اس عورت پر
زنا کا الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں یہ الزام لگانے میں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بیوی سے کہا جائے گا کہ اب یہی معاملہ تم کرو۔ 4 مرتبہ اپنی سچائی کی وہ گواہی دے گی، قسم اٹھائے گی، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو۔ اب 2 مرحلے ہیں، بیوی بھی ایسا کر لیتی ہے، ایک یہ مرحلہ ہے، اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ بیوی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ انکار کر دیتی ہے تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لیان ادا کرے یا شوہر کی تصدیق کرے۔ تو اب معاملہ جائے گا زنا کی حد کی طرف، اور اگر وہ قسم اٹھا لیتی ہے، دونوں نے قسم اٹھا لی کہ سچے ہیں، اس نے بھی اٹھا لی اس نے بھی اٹھا لی، اب فائدہ کیا ہوا جناب؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا بظاہر دیکھا جائے تو۔ اب گھر چلنا ہے، کیا ہوگا؟ اب چونکہ یہ معاملہ پہنچا تھا قاضی اسلام کے پاس، قاضی اسلام نے سب سے پہلے شوہر جس نے دعویٰ کیا تھا اسے اپنی سچائی پر 4 قسم کھانے کا حکم دیا، 5ویں پر اس نے لعنت کی اپنے اوپر کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بیوی کو کہا گیا، اس نے شوہر کا دعویٰ رد کرتے ہوئے 4 قسم اپنی سچائی پر اس نے اٹھا لی، 5ویں مرتبہ غضب کے الفاظ بھی دہرا لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی سچائی بیان کر دی۔ اب شریعت نے قاضی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا۔ یہ طلاق ہونے کی ایک جدا گانہ صورت ہے، مطلب ایک صورت تو ہے نا طلاق دینا، ایک صورت ہے خلا کی صورت۔ خلا میں بھی قاضی کو اختیار نہیں ہے، شوہر کو اختیار ہے۔ شوہر جو ہے خلا دے تو خلا ہوتی ہے، ورنہ خلا نہیں ہوتی۔ شوہر سائن کرے، شوہر منہ سے کہے تو خلا ہوگی، ورنہ خلا نہیں ہوگی۔ لیکن لیان میں شریعت نے قاضی کو اختیار دیا ہے کہ جب اس نے تقاضے پورے کر لیے، دونوں سے شہادتیں لے لی، دونوں اپنی اپنی بات پر قائم ہیں، اب وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے گا، وہ ایک آرڈر جاری کرے گا، قضاء قاضی واقع ہوگی کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کروائی جاتی ہے۔ اسے اس بات کا اختیار ریاست اسلامیہ نے دیا ہے، وہ قاضی اسلام ہیں، لہٰذا اب ان کے درمیان ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ خود بخود لیان کے بعد طلاق ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر خود طلاق دے دیتا ہے تب خود بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن چونکہ جو تفریق کے اسباب ہیں، جدائی کے جو اسباب ہیں وہ متعدد ہیں، ایک طلاق ہے، ایک خلا ہے، ایک لیان بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس نے اس لیان کا جو فلسفہ ہے، لیان کا جو استثناء ہے حد قذف سے، اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے آیت نمبر 7 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ 4 جو ہے اس نے شہادت لی کہ میں سچا ہوں، فلاں 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 چیز میں نے دیکھی ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، آخرت کی جو سزا ہے وہ بڑی سزا ہوتی ہے۔ بات وہیں سے لے کر چلتے ہیں جہاں شان نزول میں جو ہم نے حدیث بیان کی کہ ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آیت لیان نازل نہیں ہوئی تھی، کہ میں نے یوں دیکھا ہے، اور اگر یہ کیسے ہوگا کہ میں اپنی پیٹھ پر جو 89 کوڑے کھاؤں؟ تو پھر آیت لیان نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کو جو ہے وہ قسم کا حکم دیا، تو شوہر نے لیان کا جو مضمون ہے قسم کا وہ ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے لعنت کے الفاظ بھی کہے۔ پھر عورت کھڑی ہوئی، اس نے بھی لیان کیا۔
اب اگلا مرحلہ عورت کا ہے، جو اگلی 2 آیتیں ہیں ان میں عورت کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ جب 5ویں بار کی نوبت آئی تو لوگوں نے اسے ٹوکا، کہا کہ سوچ لو، اگر تم اب بھی اپنی بات پر کھڑی رہتی ہو، قائم رہتی ہو، تو ضرور اللہ کے غضب کی مستحق ہو جاؤ گی۔ اس پر وہ تھوڑی رکی، جھجکی۔ راوی کہتے ہیں جس سے ہمیں خیال ہوا کہ یہ رجوع کر لے گی، یعنی اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو اس پر پھر زنا کی سزا جاری ہوگی، مگر کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہ کروں گی، اور 5واں کلمہ بھی اس نے ادا کر لیا۔ 5واں کلمہ سے مراد یہ کہ 5واں جملہ بھی اس نے ادا کر لیا۔ تو عورت بھی جو ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عورت یہ الفاظ دہرائے گی۔ آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، جس میں عورت کے تعلق سے یہ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ عورت 4 مرتبہ دہرائے گی کہ نہیں، مرد کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹ پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر شوہر سچ بول رہا ہے اور میرا دعویٰ غلط ہو تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو۔ تو یوں لیان کا پہلا سٹیپ پورا ہوگا، اور پہلا سٹیپ پورا ہونے کے بعد پھر قاضی جو ہے وہ تفریق کروائے گا، اور ان دونوں کے درمیان ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے آسان احکام نازل کیے ہیں۔ اور شوہر کے پاس اسپیس نہیں تھا کہ وہ اگر دعویٰ کرے تو کیسے دعویٰ کرے، حد غضب پڑ جائے گی۔ تو یہ جو شوہر کے حق میں تخفیف نازل ہوئی، خفیف حکم نازل ہوا اور ایک راہ نکلی، یہ آسانی بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور پورے معاملے کے اندر اگر کوئی غلطی پر ہے اور وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے تو بے شک توبہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی تعلیمات بہت وسیع ہیں، صرف نماز، روزے اور عبادات تک محدود نہیں ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں معاملات کی درستگی کا بھی حکم دیا، دین اسلام نے ہمیں لین دین کی درستگی کا بھی حکم دیا، سزا اور جزا کا ایک پورا نظام قائم فرمایا، پورا ایک جسٹس سسٹم بیان کیا ہے ہمارے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس جسٹس سسٹم پر عمل نہیں کر رہے۔ آج طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے قانون بنا لیے ہیں، نئے نئے نظریات پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فیصلے صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہوں، تاکہ ہم قرآن اور جو حدیث ہے اس پر عمل کرنے والے کہلائیں۔ اور انہی میں فلاح ہے، انہی میں کامیابی ہے۔ نئے نئے نظاموں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے نظام ہے۔ آج ایک نظام آتا ہے، کل غلط قرار دیا جاتا ہے، آج ایک قانون پاس ہوتا ہے، کل ترمیم آ جاتی ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے قانونوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے وہ اٹل ہے، اس میں خطا نہیں ہے، اس میں ضرر نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں معاشرے کی فلاح ہے، بہبود ہے، معاشرے کی بھلائی ہے۔
لیکن چونکہ اتنا زیادہ ہم اغیار کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اتنا زیادہ ہم اغیار کے پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے ہی قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ یہ پروگرام دیکھتے رہیں، قرآن فہمی کا ایک ذریعہ یہ پروگرام بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔